السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے زیارت عاشوراء اور غیبی امداد کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ مرحوم حجت الاسلام سید جو شاعر اصفہان کے ایک مشہور عالم تھے، جنہوں نے اپنا نام ظاہر کرنے سے منع کیا تھا، فرماتے ہیں کہ ایک شب مجھے الہام ہوا کہ اصفہان شہر کے ایک محترم شخص کو 45,000 تومان دے دو۔ مجھ کو صبح کو میں نے اس حکم کی تعمیل کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک تشویش لاحق تھی کہ آیا یہ محض ایک خواب ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے۔ مجھے اپنی جمع رقم کے بارے میں بھی علم نہیں تھا کہ اتنی رقم ہے، لہٰذا جب میں نے اپنی جمع رقم کو گنا تو پورے 45,000 تومان ہی تھے۔ اس کے بعد میں اس محترم شخص کی دکان پر گیا اور وہاں جانے پر معلوم ہوا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں۔ ان کی چھوٹی سی دکان تھی۔ میں نے دیکھا کہ دو افراد دکان کے سامنے کھڑے ہیں، لہٰذا پہلی فرصت میں دکان سے جا کر میں نے کہا مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ کام ہے، اور اس طرح میں انہیں ایک مسجد میں لے گیا اور ان سے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ جس مصیبت میں مبتلا ہیں آپ کو اس مصیبت سے نجات دلاؤں، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اپنی پریشانی مجھ سے بیان کر دیں۔ کافی اصرار پر بھی جب وہ بتانے پر راضی نہ ہوئے تو بالآخر میں نے وہ رقم ان کو دے دی، مگر انہیں یہ نہ بتایا کہ رقم کتنی ہے۔ وہ محترم رونے لگے اور کہا میں 45,000 تومان کا مقروض ہوں اور نظر کی ہے کہ 40 روز تک روزانہ نماز صبح کے بعد زیارت عاشوراء پڑھوں گا، اور آج میں نے 40 زیارت پڑھی تھی، لہٰذا ہر ایک شیعہ کے لیے ضروری ہے کہ اس زیارت کو ضرور پڑھا کریں تاکہ اپنی دلی حاجت کو پا سکیں اور دشمنوں کے خوف و خطر سے محفوظ رہ سکیں۔ کتاب شرح زیارت عاشوراء میں آقا علی مزدانی نے فرمایا ہے اس زیارت کے کچھ آداب ہیں، مندرجہ ذیل آداب ہیں۔ زیارت سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے، باوضو رہے، زوال سے پہلے پڑھے، سلام کے وقت قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف توجہ دے، سلام کے وقت احتراماً کھڑا رہے، البتہ لعنت کے وقت قیام ضروری نہیں ہے، اتحاد مکان ہو، ایک ہی جگہ پوری زیارت ہو، ٹھہرے رہیں، حرکت نہ کریں، دوران زیارت بات نہ کریں۔ اگر یہ واقعہ اچھا لگا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔